بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ زر کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے، اب ہم اس جگہ کے بارے میں پڑھیں گے جہاں بینک کی تخلیق ہوتی، جہاں پہ زر کی تخلیق ہوتی ہے اور اس کے علاوہ زر کا لین دین ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جاتے ہیں اور اپنی بچتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں جمع کروا دیتے ہیں، یا پھر لوگ قرضہ لینے کی غرض سے بینک جاتے ہیں۔ تو بینک کا جو ہمیں عام طور پہ مقصد نظر آتا ہے وہ یہی کہ وہ ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں وہ کچھ لوگوں سے ان کی امانتیں وصول کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اسے قرضوں کے طور پہ دیتا ہے اور پھر اس میں منافع کماتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں بینک کی تو یہ ایک مالیاتی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، مالیاتی ادارہ ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس میں کہ لوگ اپنے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھ دیتے ہیں اور یہی امانتیں آگے مختلف لوگوں کو قرض کے طور پر بینک دے دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو لوگوں کی رقم جو ہے وہ ان کے پاس جمع ہوتی ہے اس سے یہ قرضے جاری کرتے ہیں، تو اس سے اعتباری زر کی تخلیق ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بینک اپنا منافع بھی کما لیتا ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ بینک میں اپنی امانتیں جمع کرواتے ہیں تو بینک انہیں ایک شرح سود آفر کرتا ہے کہ آپ کو اتنے سالانہ یا ماہانہ جو ہے وہ شرح سود آپ کو ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر وہ شرح سود 10% ہے اور پھر آپ نے بینک میں رقم جمع کروا دی، اب دوسرا فرد جو وہاں سے بینک سے قرض لینے گیا ہے، بینک اس فرد کو قرض کے طور پہ وہی رقم 15% شرح سود پر دے دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا 10% شرح سود بینک امانت جمع کروانے والے کو دے رہا ہے، اس پر اسی امانت پر وہ 15% شرح سود قرض لینے والے سے وصول کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو 10 اور 15% سود کا فرق ہے یعنی 5%، وہ بینک کا منافع بن جاتا ہے اور اس طرح سے تجارتی بینک اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر وے میں ہم بینک کی تعریف کس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پروفیسر کراؤتھر نے تجارتی بینک کی تعریف کس طرح سے بیان کی ہے؟ تجارتی بینک اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تجارت میں مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس میں یہ مددگار ثابت ہو رہا ہے سرمایہ کی فراہمی کے سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ بینک قرضوں کا کاروبار کرتا ہے، عوام سے امانتیں وصول کرتا ہے، ضرورت مندوں کو قرضے مہیا کرتا ہے اور لوگ بینک کی جاری کردہ رسیدیں بلا حل و حجت قبول کر لیتے ہیں، یعنی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، اسی لیے بینک زر کی تخلیق بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بینک جو ہے ایک تو قرضوں کا کاروبار کر رہا ہے، لوگوں سے ان کی امانتیں وصول کر رہا ہے، ضرورت مندوں کو قرضے دے رہا ہے اور اعتباری زر کی تخلیق کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بینک کی بنیادی تعریف ہے۔ اسی بنیادی تعریف کو لے کر اگر ہم آگے چلیں تو ہم بینک کے فرائض بتا سکتے ہیں، یعنی تجارتی بینک جو ہیں ان کے فرائض کیا کیا ہیں، تجارتی بینک کس طرح کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یہ تعریف سے تو آپ کو پتہ چل گیا، ڈیٹیل میں اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض جو تجارتی بینک کا ہے وہ کیا ہے، فنکشن کیا ہے کہ وہ امانتیں جمع کرتا ہے۔ جو تجارتی بینک ہے اس کا سب سے اہم کام جس کی وجہ سے اس کا کاروبار چلتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے اس کا سرمایہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جمع شدہ امانتیں وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ رقم ہے، امانت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ رقم ہے جسے ہم ڈپازٹس کہتے ہیں۔ ڈپازٹس جو ہیں وہ بینک کے پاس لوگ اپنی رقم جمع شدہ رقم جمع کرواتے ہیں تو اور ضرورت پڑنے پر رقم کو واپس بھی لے لیتے ہیں اور تجارتی بینک ان امانتوں پر مختلف شرح سے منافع بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے پہلا فنکشن اس کا کہ یہ امانتیں وصول کرتا ہے۔ امانتوں کی اقسام کیا ہے یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ 4 قسم کی امانتیں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی کیونکہ آپ کو شارٹ کوسچن کے طور پہ آتا ہے۔ دوسرا فرض جو ہے تجارتی بینک کا کیا ہے؟ ظاہر ہے جب امانتیں جمع کر لیں تو اب امانتوں کا کیا کرنا ہے؟ ان امانتوں کو بطور قرض دینا تجارتی بینک کا دوسرا فرض ہے۔
یعنی کہ ضرورت مند لوگ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کسی چیز کی خرید کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس روپے نہیں ہیں، تو وہ تجارتی بینکوں کے پاس قرضے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ اپنی امانتیں جو بینکوں میں جمع کرواتے ہیں، ان کو تجارتی بینک قرضوں کے طور پر ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، اور اس کے اوپر مختلف شرائط ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ جو ہے وہ سود کماتا ہے اس کے اوپر بینک، اور یہ بینک کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو بینک اس اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے، اس میں سے کچھ حصہ وہ نقد رقم کی شکل میں اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور وہ اس لیے رکھتا ہے کہ جس فرد نے بینک میں رقم جمع کروائی ہے، اگر اس نے رقم واپس مانگی تو اس کو دینے کے لیے ایک بینک کے پاس نقد رقم موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو باقی کی رقم ہے وہ قرض کے طور پہ دے دیتا ہے۔ اس طرح سے جو دوسرے لوگوں کو وہ قرض دیتا ہے، اس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ اس کے قرض کے عوض بینک جو ہے مختلف قسم کی زر ضمانت اپنے پاس رکھتا ہے، جیسے لوگوں کی جائیداد، زمین کے کاغذات، زیورات یا دیگر قیمتی اشیاء، تاکہ قرضوں کی واپسی کا یقین ہو، ٹھیک ہے؟ قرضہ جاری کرتے وقت بینک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا بینک میں اکاؤنٹ کھول لیتا ہے، اور اس اکاؤنٹ میں قرضے کی طے شدہ رقم ڈال دی جاتی ہے، اور پھر چیک کے ذریعے وہ فرد جو قرض لے رہا ہوتا ہے وہ بینک سے رقم نکلوا لیتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے قرضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تیسرا ہے جی تجارتی بینک کا فرض کہ وہ ہنڈیوں کو بٹا لگاتا ہے۔ ہنڈیوں کو بٹا لگانا کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ ہنڈی کیا ہوتی ہے؟ بل آف ایکسچینج، یعنی ایک ایسی تحریر جس میں یہ درج ہوتا ہے کہ جو رقم کی ادائیگی مستقبل میں ہونی ہوتی ہے، جس چیز کو جو ہے آپ خریدتے ہیں تو اس کی ادائیگی مستقبل میں ہونی ہوتی ہے، تو جو فروخت کار ہوتا ہے اس کے پاس ہنڈی موجود ہوتی ہے، یعنی بل آف ایکسچینج موجود ہوتا ہے، جس کے اوپر چیز خریدنے والے کے دستخط ہوتے ہیں، اور اس پہ مدت اور رقم درج ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں وہ رقم واپس کی جائے گی۔ اگر اس فروخت کار کو، سیلر کو وقت سے پہلے رقم کی ضرورت ہو تو وہ بینک سے جا کر ہنڈی کو بٹا لگوا لیتا ہے اور رقم وصول کر لیتا ہے۔ ہنڈی کو بٹا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بینک جتنی رقم کی ہنڈی ہوتی ہے اس سے کم رقم اس فرد کو دیتا ہے، اور باقی کا خود منافع کما لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ روپے کی ہنڈی ہے تو اس کا 10% اگر بینک جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہا ہے تو 10,000 روپے وہ اپنے پاس رکھے گا، 90,000 جو ہے وہ اس ہنڈی کو فروخت کرنے والے کو دے دے گا، تو یہ ہنڈی کو ڈسکاؤنٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی ڈسکاؤنٹنگ دا بل آف ایکسچینج۔ تو یہ کمیشن کٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان افراد کو وہ جن کی ہنڈی ہوتی ہے ان کو وہ رقم دے دیتا ہے، لیکن پوری رقم نہیں دیتا، آسان لفظوں میں۔ تو یہ تجارتی بینک جو ہے وہ تاجروں کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر انہیں کیش کرانا پڑے ہنڈی کو تو وہ بینک سے لے سکتے ہیں۔ چوتھا مقصد یا فرض جو ہے تجارتی بینکوں کا وہ ہے یہ کہ یہ آسان آلۂ مبادلہ ہے۔ آسان آلۂ مبادلہ کا مطلب یہ ہے کہ زر آلۂ مبادلہ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، مرکزی بینک سے زر جاری ہوتا ہے، تو بینک کے جاری کردہ نوٹ آلۂ مبادلہ کے طور پہ لوگوں میں گردش کرتے ہیں، لیکن جو تجارتی بینک ہے اس کے ذریعے لین دین اس سے بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر جیسا کہ اگر آپ نے ایک شخص نے دوسرے شخص کو کوئی ادائیگی کرنی ہے تو وہ رقم کیش میں ادائیگی کرنے کی بجائے چیک کی شکل میں کر سکتا ہے، اور چیک دے دیتا ہے، اور دوسرا شخص جا کے وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتا ہے۔ اس سے یہ آسان ہوتا ہے کہ آپ کو نہ رقم گننے کی مشکل پیش آتی ہے، نہ اٹھا کے لے جانے کی، اور نہ ہی اس کے چوری ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور بینک میں چیک کے ذریعے یہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا فرض جو تجارتی بینک کا ہے وہ زر کی بحفاظت منتقلی ہے۔ بینکوں کی مدد سے آپ زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہیں تو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک چیک، ڈرافٹ، ٹی ٹی اور امتی کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے رقم جو ہے وہ چوری ہوئے بغیر بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جان و مال محفوظ رہتا ہے۔ تجارتی بینک ایجنسی کی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اپنے یوٹیلیٹی بلز جمع کروانے ہوتے ہیں، جیسے بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یا ٹیلی فون کا بل ہے، یہ بل ادا کرنے کے لیے آپ کو متعلقہ اداروں میں نہیں جانا پڑتا، بلکہ بینک ان اداروں کے لیے ایجنسی کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ آپ متعلقہ بینکوں میں جا کر یہ بل جمع کروا سکتے ہیں جو قریب ترین برانچز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بینک ان اداروں کے نمائندوں کی حیثیت سے کام کر رہا
रहा होता ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والے تاجر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نمائندے کی حیثیت کام کرتا ہے، اور فرمز اپنے لین دین کے لیے بینک کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیتی ہیں۔ اور جیسے کہ مثال کے طور پہ کچھ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، یا بورڈ یونیورسٹی کے امتحانات کی فیسیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی بینک کی برانچز میں جمع کروائی جاتی ہیں مقرر کردہ، کیونکہ یہ بینک ان اداروں کے ایجنسی کی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ وغیرہ کی فیس وہ بھی آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ بینک سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایجنسی کی خدمات سر انجام دینے کا فرض بھی کہا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ تجارتی بینک قیمتی چیزوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، آپ کو لاکرز وغیرہ فراہم کرتے ہیں، آپ اپنی قیمتی اشیاء، زیورات، جائیداد کے کاغذات وغیرہ، مختلف چیزیں جو ہیں نقد زر ان لاکرز میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ چوری نہیں ہوتے اور بینکوں کے میں زیادہ محفوظ رہتے ہیں، اور آپ اس کے عوض بینک کو فیس ادا کرتے ہیں۔ تجارتی بینک سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں، تاکہ وہ کاروبار کریں اور منافع حاصل کر سکیں۔ یہ لوگوں کو رقم ادھار بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ خود بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ملک کی معیشت میں جب سرمایہ گردش کرتا ہے تو یہ ملک کی خوشحالی کا باعث بنتے ہیں، خود بھی انہیں منافع حاصل ہوتا ہے اور امانت داروں کو بھی اس منافع سے حصہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حبیب بینک ہے، انہوں نے شوگر ملز اور یونائٹڈ بینک، یونائٹڈ کیمیکلز وغیرہ میں سرمایہ کاری کی۔ ان تمام فرائض کے علاوہ تجارتی بینک متفرق فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، اور مثال کے طور پہ اچھی ساکھ اور شہرت والی فرموں کو اوور ڈرافٹ کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے جی؟ کہ اگر اچھی ساکھ والی فرمیں ہیں، ان کے بینک میں جتنی رقم موجود ہے اس سے زیادہ اگر انہیں رقم چاہیے ہو تو وہ اس سے زیادہ بھی اس کو رقم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غیر ملکی کرنسی جو ہے فارن ایکسچینج، اس میں بھی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، درآمد اور برآمد کے لیے حج کی درخواستیں وغیرہ وصول کرتے ہیں، خود روزگار اسکیم کے تحت لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں، زرعی شعبے کے لیے مختلف قسم کی جو اسکیمز ہیں ان کے لیے بھی قرضے فراہم کرتے ہیں۔ تو بینکس جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی معیشت کی ترقی میں، اور زر کی گردش کو بہتر بناتے ہیں، صنعت اور تجارت کی ترقی اور زراعت کی ترقی میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر بینکوں کے فرائض ہیں جو کہ آپ کو میں نے آج پڑھائے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن سے ہی نکلے ہیں۔ تو بینک کیا کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ جو ہے وہ رقم جو ہے لوگوں کی امانتیں وصول کرتے ہیں اور قرضے فراہم کرتے ہیں اور اس کے اوپر منافع کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر فرائض بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ جیسے کہ ایجنسی کی خدمات سر انجام دیتے ہیں، یا قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، یا پھر ہنڈیوں کو پٹا لگاتے ہیں۔ تو یہ سارے فرائض جو ہیں وہ مرکزی بینک، تجارتی بینک جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو لانگ میں بھی آ سکتا ہے، شارٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ شارٹ میں آپ کو تجارتی بینک کی تعریف بھی آ سکتی ہے، اور تجارتی بینک کے فرائض آئیں تو آپ تین چار فرائض لکھ دیں گے۔ اگر لانگ میں آپ کو آتا ہے تو پھر آپ سارے کے سارے فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔